نے حدیث لکھی ہے 2942، امام مسلم نے حدیث لکھی ہے 6223۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے خیبر کے دن فرمایا، میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی یہ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ جب صبح اٹھے تو رسول اللہ کے پاس اس امید سے پہنچے کہ ہمیں جھنڈا عطا ہوگا، یعنی گزشتہ دن جو حضور نے فرما دیا تھا، ہر ایک کا یہی ذہن تھا کہ شاید میری قسمت کا ستارہ چمک جائے اور یہ حضور جھنڈا مجھے عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ یعنی اس وقت میں مولا کائنات اس مجمع میں جلوہ گر نہیں تھے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا۔ کیا بات ہے، کیا حسین انداز ہے۔ جیسے ہی لعاب دہن لگایا تو وہ آنکھیں بالکل اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے ان میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائیں۔ مطلب یعنی جس طرح ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو نبی اللہ کا مانتے ہیں، آخری پیغمبر مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں، جب تک وہ اس طرح نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے جنگ کروں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنی معتدل رفتار سے چل پڑو حتیٰ کہ ان کی رہائش گاہوں کے وسط میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ جو کچھ اللہ کے حقوق ہیں، یعنی جاتے ہی ان پر حملہ نہ کر دو، جاتے ہی ان پر دعویٰ نہ بول دو، جاتے ہی ان کو قتل کرنے کی طرف نہ بڑھ جاؤ۔ سب سے پہلے ان کو جا کر کے اسلام کی دعوت دو، انہیں بتاؤ جو اللہ رب العالمین کے ان پر حقوق بنتے ہیں، ان پر جو حقوق واجب ہیں وہ بتاؤ۔ اللہ کی قسم، اب پیغمبر علیہ السلام کا مولا کائنات کو تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ یہ بتا رہے ہیں، قسم اللہ کی، اگر آپ کی وجہ سے اللہ نے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دی تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ میں نے امام بخاری کی حدیث نمبر 2942 اور امام مسلم کی حدیث نمبر 6223 کا خلاصتاً مفہوم بیان کیا آپ کے سامنے۔ اب اس حدیث پاک میں مولا کائنات کی شان رفعت نشان کو اللہ کریم کے محبوب نے کھل کر کے بیان فرمایا ہے، اور ایک رافضی جسے ہم اس زمانے میں کہتے ہیں، اس کا کہنا یہ ہے کہ تمام تر غزوات میں جھنڈا ہمیشہ مولا علی کے ہاتھ میں رہا، جبکہ اس کا کہنا یہ غلط ہے، اور آپ کی بدولت ہی، اس رافضی کا کہنا، آپ کی بدولت ہی اسلام کو فتح ملتی رہی۔ یہ دونوں باتیں اس رافضی کی غلط ہیں۔
ہم اہل سنت و جماعت جو لوگ ہیں افراط سے بھی بچتے ہیں، تفریط سے بھی بچتے ہیں، یعنی جس کی جو شان ہے ہم وہ شان کھل کر کے بیان کرتے ہیں، اور جو اس کا مقام ہے ہم کھل کر کے بیان کر دیتے ہیں، لیکن جو کسی کی شان نہیں ہے اس کو جھوٹ موٹ شان بنا کر کے بیان کرنے کی ہماری عادت ہی نہیں ہے۔ پوری اہل سنت و جماعت کے محققین، علماء ربانیین، ائمہ مجتہدین، بلکہ ائمہ اہل بیت اطہار اور تابعین، صحابہ، آگے تک چلے جائیں، جتنے ہمارے اکابرین صحابہ ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم ان کو مانتے نہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایک جو حدیث ہوتی ہے وہ ایک صحابی کی شان بیان کر رہی ہوتی ہے، سر آنکھوں پر ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے حدیث سنائی ہے، تو ایک شان میں اور حدیث ہوتی کسی اور صحابی کے۔ اہل سنت کا جو مبارک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام طرح حدیث کو سامنے رکھ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اب یہ دو باتیں جو رافضی نے کہی ہیں کہ ہمیشہ جھنڈا علی کے پاس ہی رہا، ہمیشہ فتح علی ہی کی بدولت ملی ہے، تو یہ دونوں باتیں اس کی جھوٹ ہیں۔ ہمیشہ مولا کائنات کے ہاتھ میں پرچم نہیں رہا، اور یہ فتح مولا کائنات کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ حضور کی شان میں نقص بیان کرنے والی بات ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی شان کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، سمجھتے تو پھر یہ بات بیان ہی نہ کرتے۔ آئیے اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بڑی ہی توجہ سے آپ نے سماعت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 ہجری میں غزوہ بوات ہوا اور جھنڈا حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں تھا، اور جو جھنڈے کا رنگ ہے وہ سفید تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب یہ مبارک روایت سیرت حلبیہ کی 2 جلد کے صفحہ نمبر 339 پر ہے۔ اب سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں جھنڈا اور جھنڈے کا رنگ بھی سفید، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آئیے اب دوسری روایت سنیے۔ غزوہ عشیرہ میں جھنڈا حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں تھا اور جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ یہ بھی سیرت حلبیہ کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 341 پر یہ روایت ہے۔ غزوہ بدر اولا میں جھنڈا سیدنا مولا علی کے ہاتھ میں تھا اور جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ یہ بھی سیرت حلبیہ کی 2 ہی جلد ہے، صفحہ نمبر 343 ہے۔ بدر الکبریٰ، جیسے یہ ہم کہتے ہیں غزوہ بدر، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جو 17 رمضان المبارکہ سنہ 2 ہجری کو میدان بدر میں جو رونما ہوا، اس میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ رافضی کا یہ کہنا کہ ہمیشہ جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں رہا، یہ غلو، یعنی دوسرے صحابہ کی شان میں کمی کرنے کے مترادف یہ جملہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آگے چلیے تھوڑا، اللہ اکبر۔ اور اسی بدر کے میدان میں مصعب بن عمیر کے ساتھ ساتھ ایک جھنڈا مولا کائنات کے ہاتھ میں بھی تھا، اور وہ جھنڈا جو تھا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر کی چادر کا بنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہاں امہات المومنین کا بیان نہ کرنے والا یہ ٹولہ کبھی بھی یہ بیان نہیں کرے گا کہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں بھی جھنڈا تھا۔ اچھا، جو مولا کائنات کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ جھنڈا کس چیز کا تھا؟ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی مبارک چادر کا بنا ہوا تھا،
اور دوسرا ایک انصاری صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں بھی ایک جھنڈا تھا اور اس کا رنگ سیاہ تھا۔ یعنی اسی بدر کے میدان میں 3 جھنڈے تقسیم ہو گئے، 2 سفید رنگ والے اور ایک سیاہ رنگ والا۔ اور آپ نے یہ بھی سیرت حلبیہ کے حوالے سے ہی سنا ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 372 ہے۔ غزوہ خیبر میں جھنڈا مختلف ہاتھوں میں رہا، مطلب پکڑنے والے شہید ہوتے رہے اور وہ جھنڈا بدلتا رہا۔ بالآخر مولا کائنات علی پاک کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا اور اللہ کریم نے فتح سے نوازا۔ اب سنیے، جنگ موتا میں، یہ جنگ موتا 8 ہجری میں ہوئی ہے، اور 8 ہجری کا مطلب کیا ہے جناب والا؟ حضور کو ہجرت کیے ہوئے 8 سال ہو گئے، اور یہ موتا کا جو مقام ہے یہ اس وقت میں شام کے اندر تھا، اور اس وقت میں اردن کا یہ علاقہ ہے، اردن کے دریا کے پاس یہ علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں موتا۔ تو یہاں جنگ موتا ہوئی حضور ہی کے مبارک دور میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو تیاری کروائی، روانہ کیا، اور سب سے پہلے کہا اس کے سپہ سالار ہوں گے زید بن حارثہ، اور اس کے بعد سپہ سالار بنیں گے حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کے بعد سپہ سالار بنیں گے عبداللہ بن رواحہ، اور ان کے بعد سپہ سالار مسلمان جس کو مرضی بنائے۔ تو پھر یہ جب تینوں شہید ہو گئے تو پرچم اسلام پھر ہاتھ میں آ گیا خالد بن ولید کے، تو اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی، اور اسی جنگ کے بعد آپ کو سیف اللہ کا لقب اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے سنا؟ اب یہ اسی انداز میں چلیے آگے، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر تھی 4262 نمبر حدیث ہے۔ غزوہ تبوک میں، کیونکہ یہ رافضی نے کہا ہے نا، 2 باتیں میں نے حدیث کے تناظر میں کی کہ ہمیشہ جھنڈا علی کے پاس رہا، میں نے کہا نہ، اتنا غلو نہ کرو، جھنڈا مختلف صحابہ کے ہاتھ میں رہا ہے، اور دوسری بات کہ ہمیشہ فتح علی کی وجہ سے ہوتی رہی، میں نے کہا نہ، یہ اس طرح کی بات نہ کرو، اللہ نے بہت سارے صحابہ کو شان مرتبہ مقام دیا ہے، تو یہ افراط و تفریط نہیں چلے گی۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو مولا مرتضی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں تھے ہی نہیں، غزوہ تبوک میں مولا شریک ہی نہیں ہوئے، تو جب شریک ہی نہیں ہوئے تو پھر بتا ان کے حساب سے کس کے ذریعے ملی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جھنڈا صدیق اکبر کے ہاتھ میں تھا، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات۔ اب یہ جھنڈے کے میں آپ کو رنگ بھی بتا رہا ہوں، اور جن جن ہستیوں کے ہاتھ میں یہ جھنڈے تھے ان کے نام بھی بتا رہا ہوں، اور ساتھ میں آپ کو حوالہ جات بھی کوڈ کرواتا جا رہا ہوں، سنیے گا۔ صدیق اکبر کے ہاتھ میں تھا، دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کے ہاتھ میں تھا، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ سیرت حلبیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568 پر یہ روایت موجود ہے۔ فتح مکہ کے دن، جب مکہ فتح ہوا اس دن جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ اور نبی کریم علیہ السلام کا جھنڈا حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تھا۔ اب سنیے، اس حدیث کو امام بخاری نے 4280 نمبر حدیث میں لکھا، میں نے خلاصتاً بیان کیا۔ اب جو میں غزوہ خیبر کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھا ہوں کہ حضور نے جو فرمایا تھا کل ہم اس کو پرچم دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کا قلعہ فتح کروا دے گا۔ اس کے خیبر کے کئی قلعے تھے، یہ 2 بڑے قلعے مولا کائنات کے ہاتھوں اللہ نے فتح کروائے، اس کے علاوہ بھی 8-10 قلعے تھے، وہ جو اس کو فتح مسلمانوں نے کر لیا تھا، صحابہ نے کر لیا تھا۔ یہ 2 بڑے جس میں یہ یہودی معصور ہو گئے تھے، محفوظ ہونے کے لیے چھپ گئے تھے، تو پھر مولا کائنات کے ہاتھوں میں یہ بھی فتح ہوا۔ اب یہ میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، آگے چلیے۔ باقی رہی سریہ، اب ایک ہوتا ہے سریہ، جس طرح ہمارے ہاں لوہے کا سریہ ہوتا ہے، ایک ہے سریہ، سین کے اوپر زبر لگائیں گے، را کے نیچے زیر دے دیں گے، یا پر تشدید لگا کر کے ساتھ زبر بھی لگا دیں گے، ہاں ساکن ہو جائے گی، سریہ۔
اور اس کی جمع سرایا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو سریے ہوئے، سرایا ہوئے، اس میں پھر مختلف کیفیت رہی چھوٹی چھوٹی جنگوں کے لیے. حضور صحابہ کرام کو جو روانہ کرتے رہے ان کی پھر مختلف چیزیں، اور مختلف ان کو صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب نے سپہ سالار بنا کر کے روانہ کیا. سنیے، ایسی جنگوں میں مختلف صحابہ کو سپہ سالار بنایا گیا. پہلا سریہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سیف البحر کی طرف بھیجا گیا. اکثر سریوں میں قیادت سیدنا زید بن حارثہ اور مسلمان ہو جانے کے بعد خالد بن ولید نے قیادت فرمائی ہے. اب یہ کہنا کہ ہمیشہ پرچم مولا کائنات کے ہاتھ میں رہا، میں نے کہا بات میں غلوب نہیں، بات میں افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، بات کے اندر توازن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کی شان کو بیان کریں اور دوسرے کی شان کو گرا دیں، مطلب یہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت میں جس کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے دوسرے کی نفی کرنا مقصود نہیں ہوتا. اب میں مثال کے طور پر کسی کی شان بیان کر رہا ہوں، یا باپ اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے یا بیٹی کی شان کو بیان کر رہا ہے، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی نفی کر رہا ہے، دوسروں کی نفی نہیں کر رہا. اب رشتہ داروں میں ایک شخص کی شان اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو مطلب یہ نہیں نکالنے والا نکالے گا کہ دوسرے فارغ ہیں. نہ میرے بھائی، اسی انداز میں دینداروں میں اگر آپ کسی عالم کی تعریف کر رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے بقیہ سارے بیکار ہیں. اسی انداز میں ہم شیخ کامل امیر اہل سنت کے مرید ہیں، امیر اہل سنت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامہ اقبالہ، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے پیر فارغ ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہے جب ہم امیر اہل سنت کی شان بیان کریں تو دوسرے پیروں کا انکار کریں، مطلب یہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ سب کی شان کو بیان کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا وتیرہ ہے. بتلانا یہ مقصود ہے میرا. اور کسی پر تنقید آپ سمجھتے ہیں کہ ہم علمی بات کرنے کے عادی ہیں اور جو بات کرتے ہیں اس کو پروف کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور دلائل کی دنیا میں رہتے ہوئے کلام کرنے کے ہمیشہ سے عادی ہیں. آگے چلیے، ان میں مختلف صحابہ کرام کو مالک کائنات کے حبیب نے سپہ سالار بنایا. پھر آئیے آگے، اس حدیث سے رافضی اور دیگر صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کا پہلو نکالتے ہیں. کون سی؟ جو بخاری مسلم کی میں پیچھے پڑھ آیا ہوں کہ خیبر کی فتح اور کل ہم جھنڈا اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ کریم فتح عطا فرمائے گا. اس کے تناظر میں شرح پڑھ رہا ہوں، سنیے ذرا. پھر فرمایا کہ اس میں کہا اللہ کا حبیب اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب یہ جملے جو ہیں کریم آقا نے مولا کائنات کی شان میں بیان کیے، ٹھیک ہے، علی کی شان میں بیان کیے. ذرا اونچی آواز میں بیان کرے سبحان اللہ. اوکے جناب، اب سنیے یہی جملے مالک کائنات جلا والا کے حبیب نے دیگر صحابہ کے لیے بھی بیان فرمائے. اب سنیے، جب مرتدین کے خلاف خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مارکا لڑنے کے لیے مسیلمہ کذاب کے خلاف یا دیگر قبائل جو مرتد ہو گئے تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے احباب کو بھیجا. تو ان کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی اگر یہ آیت پڑھیں جو جنہوں نے مرتدین کے خلاف قتال کیا، سورۃ المائدہ میرے سامنے، یحبہم ویحبونہ، یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بات قرآن میں ہے اور وہ بخاری و مسلم میں ہے. یقیناً قرآن کا درجہ حدیث سے اوپر ہے اور حدیث کا درجہ جناب والا قرآن کے نیچے ہے. قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا مولا کائنات کی شان سلام عقیدت ہے. جناب کون سنی ایسا ہے جو مولا کائنات کی شان کو بیان نہ کرتا ہو؟ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو علی کی شان بھی بیان کرتا، بقیہ صحابہ کی بھی شان بیان کرتا.
لیکن ڈنڈی مارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رافضی ہوتے ہیں. ڈنڈی مارنے والے لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے. یہ ڈنڈی مارتے ہیں. ہم تو سب کی شان بیان کرتے ہیں. اب آئیے میں نے وہ حدیث بھی بیان کی آپ کے سامنے اور یہ قرآن کی آیت بھی بیان کی ہے. اب سنیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ ام کلثوم سے فرمایا. یہ ام کلثوم کون ہے؟ حضرت سیدتنا رقیہ، یہ بھی حضور کی بیٹی ہیں. مولا کائنات کے ہم زلف حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور جب بدر کے اندر آپ شریک نہیں ہوئے، بدریوں میں شامل ہیں حضرت عثمان غنی، تو یہ بیمار تھیں حضرت رقیہ. اب ان کی تیمارداری کے لیے حضور نے ان کو روکا، جس طرح غزوہ تبوک میں مولا کائنات کو روکا. آپ مدینے میں رہیں اور مدینے میں رہ کر کے آپ سارے معاملات کو دیکھیں. تو بدر میں شریک تو عثمان غنی نہیں ہوئے، لیکن بدریوں میں ان کو شامل کیا جاتا ہے اس بی بی کی بہن کی تیمارداری کے لیے. تو یہ ام کلثوم حضرت سیدتنا رقیہ کے بعد عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. تو پھر ان کے انتقال کے بعد حضور نے فرمایا تھا میری اگر 10 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک روایت میں 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور بعض محققین نے کہا ہے حضور نے فرمایا مفہومی طور پہ پڑھ رہا ہوں، میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں ایک کے بعد دوسری دے دیتا. اب پوری کائنات میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک سوائے پیغمبر اعظم رسول اللہ کے اور کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر کسی صحابی کے نکاح میں نہیں آئیں. یہ اگر مرتبہ ملا ہے تو سیدنا عثمان غنی کو ملا ہے. تو یہ بھی ہم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت 13 رجب المرجب، اس کے حوالے سے مولا کائنات کی ہم شان بیان کرتے ہوئے دیگر تناظر میں صحابہ کی شان کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہی طریقہ اہل سنت ہے. آواز کمزور ہو جیسی کیوں ہے جناب؟ آگے سنیے جناب، آگے سنیے. تو حضرت شہزادی حضور سیدتنا ام کلثوم سے فرمایا تیرا شوہر، اپنی بیٹی سے فرمایا تیرا شوہر ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے. اب یہ میں نے مولا کائنات کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ ابھی آپ کو سنایا، بخاری و مسلم کی حدیث میں نے سنائی کہ ہم کل جھنڈا اس کو دیں گے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو یہ جملے پیغمبر نے عثمان غنی کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے ہیں. تو بھائی یہ بھی بیان کرنا، یعنی ہر طرح کی حدیث کو لے کر کے صحابہ کی شان کو بیان کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. اللہ اکبر. سنیے جناب، سنیے جناب، اب سنیے آگے چلتے ہیں جناب. فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے سناؤ میں نے کیا کہا، یعنی اپنی بیٹی کو ام کلثوم کو کہنے کے بعد کہا مجھے بتاؤ میں نے کیا کہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. جو ہم بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں نا بولیے ذرا، سنیے ذرا، اونچی آواز میں بولیے، تو یہ انداز ہے. یعنی حضور نبی کریم نے فرمایا میں نے جو بیٹی تم کو کہا ہے کہ تیرا شوہر ان لوگوں میں سے ہے جن سے اللہ بھی محبت کرتا، اس کا رسول بھی محبت کرتا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا. یہ بتانے کے بعد کہا بیٹی بتاؤ میں نے کیا کہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا انہوں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا میرا شوہر ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. مستدرک للحاکم. مستند روایت یہ ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والی ذات مولا علی کی ہے. وہ روایات بھی ہیں، لیکن بعد نے کہا کہ انہوں نے حملے کیے، اس کو نیم جان کر دیا، اور پھر اس کا کلا کما مولا کائنات کے ہاتھوں میں ہو گیا. دیکھیے ہم ڈنڈی مارنے کے عادی نہیں ہے، نا ہم نے ڈنڈی ماری ہے، جو بیان کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. آگے چلیے ذرا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر میں جھنڈاتا ہوا
آپ کے ہاتھوں سے فتح اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ برکت ساری نبی پاک کی پیچھے آپ سنتے آ رہے ہیں۔ آنکھوں میں لعاب دہن لگانا، ان کا انتخاب کرنا، ان کو بھیجنا، ان کی لیے دعائیں کرنا اور پھر حضور کی پیشین گوئی کرنا، یہ سارے معاملات برکت میرے پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب سنیے ذرا، میرے کریم آقا نے ایک اور مقام پر فرمایا جس کو امام بخاری نے اپنی حدیث نمبر 1246 میں لکھا ہے۔ کیا حسین انداز ہے۔ کہا حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑا اور فتح ہو گئی۔ اسی موقع پر، یعنی جو میں پیچھے حدیث پڑھتے ہوئے آ رہا تھا وہ جنگ موتا کی بات کرتے ہوئے بڑھ رہا تھا، بیچ میں اور باتیں آ گئیں، تو اس وقت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ یہ سیف اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی تلوار ہے۔ اب یہ اور کسی صحابی کو تو لقب حضور نے نہیں دیا، اب یہ لقب دیا تو خالد بن ولید ہی کو ملا ہے، انہی کا خاصہ ہے۔ آگے سنیے ذرا، نبی کریم علیہ السلام کی مستدرک للحاکم میں حدیث ہے، 5588 نمبر حدیث کا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، لشکر میں ابو طلحہ کی آواز 1000 آدمیوں سے زیادہ دشمن پر بھاری ہے۔ اب یہ بھائی جان ابو طلحہ کے بارے میں فرمایا، ان کی آواز کی کیفیات کو بیان کیا کہ 1000 آدمیوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی کہے کہ ان کی شان سب سے بلند ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے جناب۔ ان کی شان اپنے مقام پر ہے، ان کی شان اپنی جگہ پر ہے، اور علی پاک کی شان اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیے، بخاری شریف کی حدیث کا نمبر ہے میرے سامنے اس وقت 3730، مسلم شریف کی حدیث کا نمبر ہے 6265 نمبر حدیث کا مسلم کی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ بن زید کو صحابہ کرام کے مشورے کے خلاف ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا اور فرمایا، یہ اسامہ ہمارا محبوب ہے۔ مولا کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، مولا کے کئی معنی ہیں۔ آپ کو یہ حدیث امام مسلم کی، امام بخاری کی، بخاری کا نمبر ہے 4380، مسلم کا نمبر ہے 6254 نمبر۔ اب پوری امت کا امین فرمایا ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اب کوئی کہے گی ابو بکر سے بھی بڑھ گئے، عمر سے بھی بڑھ گئے، عثمان سے بھی بڑھ گئے، علی سے بھی بڑھ گئے، تمام سے بڑھ گئے۔ تو بھائی یہاں مطلب یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح کی تعریف کرنا ہے، دوسروں کی نفی کرنا نہیں ہے، دوسروں کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، اس ایک صحابی کی شان کو بیان کرنا ہے۔ اب جس کے بارے میں فرمایا اس کے بعد 1000 آدمیوں سے بہتر ہے، مطلب سب کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، اس واحد کی شان کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب آئیے، اسی طرح تمام صحابہ کرام موجود تھے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو امامت کے لیے منتخب کیا اور فرمایا، علی خود فرماتے ہیں، واللہ باخدا جب حضور نے ابو بکر کو امامت کا حکم دیا میں غیب نہیں تھا، وہاں موجود تھا۔ اب اس مضمون کو بھی امام بخاری نے بیان کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 678، اور امام مسلم نے بھی بیان کیا، حدیث کا نمبر ہے 948۔ اب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اب آپ کے سامنے دوسری حدیث پڑھ کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو امام بخاری نے 4416 نمبر حدیث میں لکھا، اور امام مسلم نے 6218 نمبر حدیث میں لکھا، اور ابن ماجہ میں 115 اور 121 نمبر حدیث، اور حدیث کا درجہ صحیح۔ آواز اونچی آ سکتی ہے آپ کی؟ مہربانی جناب۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو گھر پر چھوڑا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ فرمایا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ جس طرح ہارون علیہ السلام
موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کے پیچھے گئے، اسی طرح آپ میری جگہ پر پیچھے رہیں گے، ہاں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر کے چند دنوں کے لیے گئے تھے اور پھر وہ آ گئے۔ اب ہارون علیہ السلام مستقل طور پر جناب والا وہ پیچھے نائب نہیں بنے، تو اسی طرح چند دنوں کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر مولا کائنات کو حضور پیچھے خلیفہ مقرر کر کے گئے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ مستقل خلیفہ مقرر کر کے گئے ہیں، چند دنوں کے لیے خلیفہ مقرر کر کے گئے ہیں۔ اور یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمانہ تھی کہ جب آپ مختلف غزووں میں جاتے تو پیچھے کسی نہ کسی کو مقرر کر کے ہی حضور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ جو صلح حدیبیہ کا موقع غزوہ حدیبیہ ہوا، حضرت نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو ان کو خلیفہ بنایا۔ غزوہ بنی مستلق میں خلیفہ بنایا حضرت زید بن حارثہ کو، پھر ایک مرتبہ ابو ذر غفاری کو خلیفہ بنایا۔ اسی طرح آپ اور پڑھتے جائیں، ابو ذر غفاری کے بعد عثمان غنی کو ایک مرتبہ خلیفہ بنایا، پھر اسی طرح پڑھتے چلے جائیں آپ، عبداللہ بن ابی انصاری کو مدینہ منورہ کا نگران بنایا۔ تو اس طرح کی بے شمار کتب حدیث میں روایات موجود ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ جب ہم کس کی شان بیان کرتے ہیں تو دوسرے کی نفی کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم مولا کائنات کی جب شان بیان کرتے ہیں تو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، مولا کائنات وہ جو ہیں چوتھے خلیفہ ہیں، برحق ہیں، اور مولا کائنات فرماتے ہیں وہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا وہ مجھ پر بھی الزام لگاتا ہے، صحابہ پر بھی الزام لگاتا ہے اور دیگر لوگوں پر بھی الزام لگاتا ہے۔ تو ہم مولا کائنات کی ولایت کے بھی قائل ہیں، مولا کائنات کی صحابیت کے بھی قائل ہیں، مولا کائنات کے حضور کا داماد ہونے کے بھی قائل ہیں، چوتھا خلیفہ ہونے کے بھی قائل ہے۔ خلیفہ اول وہ صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے۔ تو جو ترتیب ہم نے احادیث میں قرآن کو سامنے رکھ کر کے، احادیث کا ذخیرہ سامنے رکھ کر کے اور صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے والوں سے سمجھ کر کے جو ہم نے نتیجہ اخذ کیا وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی باتیں کرنے کی ہمیں کوئی بھی خوشی نہیں ہے، نہ کوئی ہمیں شوق ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وجود سے، ہماری زبان سے، ہمارے ذریعے سے کوئی ایک آدھا بھی صحیح راہ پر آ جائے، راہ راست پر آ جائے تو ہمارے لیے دنیا و آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ مولا کائنات کا یوم ولادت 13 رجب المرجب کو ہے۔ اب 13 رجب المرجب کل ہے، آج 12 تھی، تو اس حوالے سے میں نے چند احادیث کا انتخاب کیا تھا، جس میں سے آپ کو میں نے صرف 2 حدیثوں پر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ضمنی کئی حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی اور قرآن کریم کی آیات کی طرف بھی میں نے اشارے کر دیے۔ عرشوں کا مالک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔